بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا۔ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا سلام اللہ کا ساتھ پا کر بہت خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوشی سے رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا، نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور سانپ کے منہ سے عبرت کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی، اور مور آج جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہا کرتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ ان دونوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے، اسی لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ بہرحال ناظرین محترم، سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا سلام اللہ علیہ نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو اپنی لغزش کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا ان کو بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کا مشورہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ سے عبر کی خوشبو چھین لی اور سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کے اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ ناظرین، اور چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کے کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی،
لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان حقارت محسوس کرتا ہے۔ ناظرین محترم، تذکرات اور اولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے کہ چھپکلیوں کو مارا کرو۔ چھپکلیوں کے مارنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3359۔ ناظرین، چھپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی اور اسی وجہ سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دے گی۔ انہی میں سے ایک چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے اس زمین پر چھپکلی کا ایک خاندان بڑی تعداد میں یہاں بستا تھا اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے اور زمینوں اور غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کرلے، چھپکلی اور گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ پر مارنے سے اس سے کم نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور تیسری چوٹ پر مارنے سے اس سے کم نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 240۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام جنت ہے کو سبسکرائب کریں۔